ہر انسان ادنا پیمانے پر خود ایک خالق ہے اور ان تخلیقی قوتوں کو ضائع کرنے کا نام گناہ ہے۔ شب و روز کے اس دنیا میں مت پڑو، آپ کے پاس ایک اور وقت اور جگہ بھی ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ ہرگز عظیم نہیں ہو سکتا۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ قطرہ دریا میں مل جائے تو وہ قطرہ نہیں رہتا۔ قومی شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ زندگی نام ہے اپنے کمالات کے اظہار کا۔ اگر تمہارے اندر یہ قوت موجود نہیں تو تم مردہ ہو۔ کام میری نگاہ میں ایسے ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ میں آزاد نظام تعلیم کا قائل نہیں۔ تعلیم بھی دیگر امور کی طرح قومی ضرورت کے تابع ہوتی ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ مشرقی اقوام کو مغربی تہذیب پر تنقید کی ضرورت ہے، اس کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فقر کی پہلی منزل قصب حلال ہے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ جو مسائل انسان نہ حل کر سکے قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد کی تخلیق کو جانو اور جد و جہد کیے جاؤ۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ مسلم وہ خاک نہیں کہ خاک اسے جذب کر سکے، یہ قوت نورانیہ ہے۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔ قومیں فنا نہیں ہو سکتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہشات کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ یقین ایک عظیم قوت، انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ غریب کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ بادشاہ کی بھوک تو ملک اور سلطنت کو کھا جاتی ہے۔ مسلمان کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔
مسلمان قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم سے کسی صورت میں بھی جدا نہ ہو، کیونکہ قوم سے جدا ہو کر اس کی اہمیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ گھر 1000 تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہر شام کا ڈوبتا ہوا سورج ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کرنے لگا۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کے روح سے کافری ہے۔ کسی اور کو دیکھ کر غرور نہ کر، خود ہی میں جھانک کر دیکھ کہ تجھ میں کیا رکھا ہے۔ انسانی پیدائش کا مقصد تسخیر کائنات ہے۔ تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رزاق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ اداس لوگوں کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ غلامی بہت بڑی لعنت اور محکومی ہے۔ تب تک اپنا دل توڑتے رہنا جب تک یہ کھل نہ جائے۔ قومیں فکر سے محروم ہو کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہوتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ 1000 کتب خانہ ایک طرف اور باپ کی نگاہ ملتفت ایک طرف۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں۔ میں نے آسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کے رگوں میں دوڑتا ہوا خون دیکھا ہے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت کی ہی شکل ہے۔ یاد رکھو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق کبھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم ہے۔ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ فکر معاشیت روح کی قاتل ہے۔
ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے غیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ ضبط نفس و افراد میں ہو تو خاندان کی تعمیر ہوتی ہے، فوجوں میں ہو تو سلطنتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ ہر مسلمان خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے، مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ بہترین نتائج کی خواہش، معمولی نتائج کی توقع اور بدترین نتائج کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں۔ جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرۂ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ عاشق پر موت حرام ہے۔ آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بناتی ہے۔ جب تک قوموں کو خود اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا، قدرت بھی انہیں درست نہیں کرتی۔ میرے آباء و اجداد برہمن تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔ جد و جہد ہی میں زندگی کا راز ہے۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ تو نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی ہے؟ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ اگر شاعری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعری وارث نبوت ہے۔